اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 15 اور 16 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 14 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا، تو آیت نمبر 15 اور 16 میں نے ان کی عربی اکٹھی لکھ دی ہے اور ترجمہ بھی انشاءاللہ اکٹھا ایکسپلین کر دوں گی۔ تو اس میں اللہ رب العالمین ان میں ارشاد فرما رہا ہے، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ بہت ہی پیاری آیات۔ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان غافلوں سے، وہ غافل جو دنیا کی فانی زندگی کے پیچھے آخرت سے غافل ہو رہے ہیں، جو دنیا کی فانی زندگی کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بلائے بیٹھے، ان سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز کی خبر دوں جو ان تمام سے افضل اور اعلیٰ ہے، دنیا کی ہر نعمت سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے، اور وہ فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ خالص ہے، اور جہاں پر رب کی ناراضگی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، جہاں پر ہمیشہ کے لیے رب راضی ہوگا، وہ ہیں ایسے گھنے باغات جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیے گئے، یعنی اس سے مراد جنت ہے، جس میں ساری نعمتیں جمع ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نہریں کون سی؟ جنت میں جو نہریں بہتی ہوں گی وہ ایک دودھ کی ہوگی، دوسری شہد کی، شراب طہور کی یعنی پاکیزہ شراب پینے والا، اور چوتھی خالص پانی کی نہریں۔ اب یہ جنت میں ہوں گی، اور وہاں جو باغ ہیں وہ کبھی نہیں سوکھیں گے، ان پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں جو دنیا میں باغات ہیں وہ موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، جنت والے باغ ہمیشہ ہرے بھرے سایہ دار اور گھنے رہیں گے۔ پھر ان باغات کا کمال کیا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ کبھی انہیں کوئی نکالے گا۔ اب یہاں پر مراد اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی تمام عیوب سے پاک ہوں گی۔ وہاں پر رہنے والی عورتیں اور عورتیں جو دنیا میں ہیں وہ بھی جو جنت میں رہیں گی وہ اسی طرح ظاہری عیوب سے بھی پاک اور باطنی بھی، نہ کسی سے حسد رکھیں گی، نہ کینہ رکھیں گی، اور رب العالمین ہمیشہ ان سے راضی ہوگا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ جنت میں نہ پاخانہ کا کوئی حاجت رہتی ہے، نہ پیشاب کی، ہر وقت ہر کوئی پاک ہوتا ہے۔ جنت کی خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہر کوئی ہر وقت اللہ کی رضا کا ساتھ لیے ہوئے وہاں پر رہے گا۔ اللہ کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوگا اہل جنت سے، اور بے شک یہ وہ نعمت ہے جس کے مقابل کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حدیث شریف ہے بخاری و مسلم کی، اور اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں کہ مولا کیوں نہ راضی ہوں، ہم نے تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو کسی مخلوق کو نہ دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں وہ نعمت بھی دوں جو ان سب سے بڑھ کر ہو؟ عرض کریں گے اے مولا پاک اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔
سبحان اللہ، یعنی جنت کی سب سے بڑھ کر نعمت ہی ہوگی، جنت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی رضا ہمیشہ ساتھ ہوگی، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ مومن کے لیے بھی رضائے الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ تو اگلی آیت، آیت نمبر 16، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کہ یہاں مومنین کو ایک دعا بھی سکھائی جا رہی ہے، اور یہ دعا مانگنے والوں کا انعام پچھلی آیت میں بتایا گیا 15 میں، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ہر دم ہر پل دعا مانگتے رہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو جو لوگ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے اعمال بھی ایسے رکھتے ہیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، تو رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔